آپ کو بتا دوں کہ میں کہاں ٹھہری ہوں، کس گھر میں ہوں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ زائرہ ہے، زہرا نہیں ہے، زائرہ کا گھر ہے. اور روم اتنے کمال کے ہیں کہ آپ کو بالکل جو کمفرٹ ہے وہ گھر والا ملے گا. دیکھیں یہ اتنا خوبصورت روم اینڈ واش روم. آپ کو گرم پانی ملے گا، ٹھنڈا پانی ملے گا. اور واش روم دیکھیں اتنا کمفرٹیبل اور صاف ستھرا. گھر کا کھانا ملے گا، جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا. اور ٹریڈیشنل فوڈ ان کے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. رومز بہت ہی اچھے اور صاف ستھرے ہیں. ادھر تو بند ہے، یہ والا دیکھ، یہ دیکھیں جی خوبصورت اینڈ نیٹ کلین گھر کا ماحول. ویو بڑا اچھا ہے، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی کمال کا. آپ اگر کبھی بھی کیلاش آئیں تو یہاں پر ایک بار ضرور رکیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور کھانے تو کمال. جی تو میں ہوں کیلاش ویلی میں اور آج ہے چلم جوش فیسٹیول کا فرسٹ ڈے. فرسٹ ڈے ہوتا ہے جی ملک ڈے. 2-3 دن یہ دودھ اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ دودھ جو ہے جیسے اوپر وہ لوگ پورا ایک گروپ بنا کر گئے ہیں، اوپر ان کے مال مویشی ہیں، وہاں سے بھی دودھ اکٹھا کریں گے. پھر وہ ڈھول بجاتے ہوئے راستے میں رک رک کے سیلیبریشن کرتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، بیسیکلی یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے، یہ جو ڈانس ہوتا ہے، یہ ان کی عبادت ہے. چلم جوش فیسٹیول جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، دراصل جو مین ہے وہ ہوتا ہے 15 اور 16. اور ہم لوگ کل 13 تاریخ کو یہاں پہنچ گئے تھے. ہم لوگوں نے کسی ہوٹل یا کسی گیسٹ ہاؤس میں اسٹے نہیں کیا. لوکل یہاں پہ ہیں زائرہ، ان کے گھر میں کیا ہے تاکہ ان کو اور نزدیک سے دیکھا جا سکے، ان کے ثقافت جو ہے اس کو دیکھا جا سکے. کچھ ان کی عبادات ہوتی ہیں جس میں یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں، عورتیں اور بچے الگ ہو جاتے ہیں، مرد الگ ہو جاتے ہیں. تو جیسے جیسے جو بھی ان کی سیلیبریشن ہوتی رہے گی، یہ دراصل ان کی عبادات ہیں، وہ میں آپ کو گاہے بگاہے جیسے جیسے مجھے ملتی رہیں گی آپ کو بتاتی رہوں گی. تب تک کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں. کیلاش سے آپ کو ان کی پوری تفصیل جو ہے انشاءاللہ بتائیں گے. ملک ڈے اسپیشل، یہ سیرمنی آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ چلم جوش فیسٹیول ہے اور اس میں یہ ملک ڈے کے حوالے سے دودھ کا دن. اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی عید، شب برات اور اس طرح کے
جو اسلامی تہوار ہوتے ہیں، تو یہ ان کا مذہبی تہوار ہے. اس کی خوبصورتی بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں پہ بہن بھائی آپس میں ملتے ہیں، کچھ قریبی رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں عید کو، شب برات کو اور دیگر دینی تہواروں کو بھی اور ادروائز بھی. لیکن یہ لوگ سارے کا سارا قبیلہ سارے کے سارے گھروں میں جاتا ہے، وہ خواہ جنگلات میں ہوں، وہ خواہ ڈھوکے ہوں، وہ ان کے چھوٹے چھوٹے قصبے ہوں، یا کھیتوں میں جو بنائے گئے گھر ہوتے ہیں وہ ہوں. یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے ایک سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر، تیسرے سے چوتھے، اور جہاں جہاں ان کے جانور ہیں، جہاں جہاں ان کی گائے بھینسیں اور بکریاں ہیں، وہاں جاتے ہیں، دودھ اکٹھا کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں، پنیر، مکھن، گھی. یہ چلم جوش فیسٹیول کے حوالہ سے ان کا اسپیشل ڈے ہے، اور یہ جو ان کی سیرمنی یہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی. تو اس وقت سیرمنی جاری ہے، لوگ اپنا روایتی رقص جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، بہت سی غلط عام چیزیں ہیں جو کیلاش قبیلے کے متعلق مشہور ہیں، کہ کچھ لوگ یہ لڑکی بھگا کے لے جاتے ہیں، یہ بھاگ کے شادی کرتے ہیں، اور پھر ان کے متعلق اور بھی بہت سی فضولیات آپ کو سننے کو ملی ہوگی. لیکن ذاتی تجربے کی بات یہ ہے کہ انتہائی نفیس لوگ، انتہائی صاف ستھرے لوگ، پاک صاف رہنے والے، 2 3 مرتبہ دن میں ان کے نہانے کو تو ہم لوگ وٹنس کر چکے ہیں. صاف ستھرے کپڑے، اپنے کپڑے خود تیار کرتے ہیں. اور ہاں یس، ان کی بہت سی رسومات ایسی ہیں جن میں پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے. مثلا ان کی شادی میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کی جو موت کی جو ہیں وہ سارے معاملات، اس پہ بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور یہ ان کے 3 4 جو فیسٹیولز ہیں، اس کی تیاری بھی بہت زور شور سے ہوتی ہے. بنیادی طور پہ تو آپ کو بتایا کہ یہ جو سیرمنی ہے ان کی 15 اور 16 تاریخ کو ہوتی ہے، مئی کو، بٹ 14 تاریخ کو ان کا ملک ڈے ہوتا ہے. اور ہماری طرح سے یہ لوگ بھی اپنے تہوار سے بہت پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اپنے کپڑوں پہ پھلکاری کرنا، کڑھائی کرنا، اپنے بیلٹس بنانا، اپنی کیپس بنانا، یہ ان کے عام مشاغل ہیں. اچھا جی، اب جہاں پہ وہ لڑکی بھگا کے لے جانے والی بات ہے، تو دیکھیں صاحبو، بات بڑی سادہ سی ہے کہ ہمارے یہاں بھی دینی تہوار ہوں یا ادروائز ہمارے کوئی میلے ٹھیلے، تو لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو رشتے لینے دینے کے معاملات طے ہوتے رہتے ہیں. کچھ خواتین ایک سے دوسرے گھر جاتی ہیں، کوئی اور ملنے ملانے والے ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں، تو وہاں پہ لڑکے بھی پسند کیے جاتے ہیں، لڑکیاں بھی پسند کی جاتی ہیں، اور پھر ان کو شادی کے پیغامات دیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی بالکل رائج ہے. تو ان کی تقریبات میں بھی ایسے معاملات ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب مل بیٹھتے ہیں، سب کے سب قبیلے اکٹھے ہوتے ہیں. اور جب سب قبیلے اکٹھے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو بالکل جوان لڑکیاں بھی پسند کی جاتی ہیں، جوان لڑکوں کو بھی پسند کیا جاتا ہے. پھر ان کی معاشی صورتحال پہ غور کیا جاتا ہے. ایک چیز جو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ یہ لوگ بہت تعلیم یافتہ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ، سویلائزڈ لوگ، مٹے ہوئے، سادہ، انتہائی خوش مزاج. اور ان کی تقریبات میں جتنی چیزیں بھی شامل ہیں وہ ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ ان کی عبادات میں شامل ہیں. وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے قطعی طور پہ، یہ بتوں کو نہیں پوجتے. اور یہ ان کا ماننا ہے کہ دیر از ون گاڈ، ایک خدا ہے، ایک واحد خالق کائنات ہے. یس، ان تک دین شاید اس طریقے سے نہیں پہنچ سکا ہوگا جو دین ان کے پاس موجود ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکم دینکم ولی دین، ہر ایک کو اپنی مذہبی، اپنی دینی تقریبات جو ہیں، جو عبادات ہیں، ان کو ادا کرنے کا، انہیں نبھانے کا، انہیں منانے کا
بالکل آزادانہ طور پہ اختیار ہونا چاہیے، اور یہ وہ واحد قبیلہ ہے پوری دنیا میں جو پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ قبیلہ ہمارے پاس ہے، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ محفوظ ہے۔ ان پہ بہت سے حملے ہوئے، انہیں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ ہمارے جنت کے ٹھیکیدار جو ہیں انہوں نے بھی بہت اٹیمپٹس کی، لیکن بہر طور یہ آج بھی موجود ہیں، اور خوشائند بات یہ ہے کہ اب یہ محفوظ بھی ہیں۔ ان لوگوں کو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انہیں اپنی حفاظت ضرور کرنا ہے۔ باقی آپ اپنی من مرضی کے آزاد لوگ ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا آپ کو حق ہے۔ کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، کوئی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، لیکن کیلاش قبیلہ اپنے روایات کو زندہ رکھے ہوئے آج بھی پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان اس قبیلہ کے حوالہ سے اگر ٹورزم پہ توجہ دے، ان کے علاقوں میں ترقی کے کام جو ہیں، جس میں آپ کی سڑکیں ہیں، سیوریج سسٹم ہے، پانی کا نظام ہے، اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو جیسے کہ انٹرنیشنلی ٹورسٹ ان کی تقریبات کو دیکھنے کے لیے، ان کے کلچر کو دیکھنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، تو ان کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کے بات یہ ہے کہ جب میں آغاز میں بتا رہا تھا صفائی کی نسبت، تو میں نے ان کے جو قصبے ہیں، جو ان کے دیہات ہیں، وہاں پہ گندگی نہیں دیکھی۔ یہ ہمارے جو دیگر گاؤں، آپ کشمیر چلے جائیں آپ، اور اس طرح سے جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، اس میں اسی کمرے میں ہم رہتے ہیں، اسی کمرے میں ہمارے جانور رہتے ہیں، ایک عجیب قسم کا تعفن جو ہے وہ پھیلا ہوتا ہے۔ میں نے ان کے گاؤں میں اس طرح کی گندگی نہیں دیکھی، میں نے جا بجا جانوروں کا فضلہ بھی نہیں دیکھا، میں نے جا بجا جانوروں کی بدبو محسوس نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جانور بھی جہاں جہاں رکھتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے صفائی کے انتظامات بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کی تقریبات جاری ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو دودھ پیش کرتے ہیں، پنیر اکٹھا کرتے ہیں، گھی، اور پھر وہ اپنے گھروں میں جو اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ پھر تقسیم بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی دیتے ہیں، مہمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ تقریبات کا تقریباً اب اختتام ہو چکا ہے، اور اب یہ یہاں سے روانہ ہو کے ایک سے دوسرے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ تو یہ ہر گاؤں میں جائیں گے۔ ہم نے مختصراً کوشش کی آپ کو دکھانے کی، چند ایک ان کی تقریبات جو ان کی سیلیبریشن یہ تھی، یہ مختصراً دکھائی ہے۔ یہ ان کے تقریباً کو 25-30 ڈھوکے ہیں جن میں یہ موو کرتے ہیں۔ ارلی مارننگ ان کی یہ تقریب شروع ہوتی ہے اور پھر شام تک جاری رہتی ہے۔ تو خوش و خرم رہنے والے لوگ، ملنسار لوگ، صاف ستھرے نفیس لوگ، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ میری یہ خواہش ہے کہ حکومت پاکستان ان پہ توجہ دے، اور ان کے اس کلچر کو، اس نسل کو بچانے کی کوشش کی جائے، ٹورزم کے حوالہ سے بھی اور ادروائز انسانیت کے ناطہ سے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ تو جڑے رہے، دیکھتے رہے سافٹ لینس بائی فضا۔ جی، تو یہ جو آپ سیلیبریشن دیکھ رہے ہیں یہ ملکی ڈے کی سیلیبریشن ہے۔ 3-4 جگہ سے دودھ کلیکٹ کیا ہے، یہاں آئے ہیں، سب نے دودھ پیا ہے اور اس کے بعد سیلیبریشن کی ہے۔ دین اس کے بعد آخری جو جگہ ہے ایک رہ گئی ہے، وہاں جائیں گے، وہاں سے بھی دودھ کلیکٹ کریں گے، چیز کلیکٹ کریں گے، دودھ پئیں گے، تھوڑا سیلیبریٹ کریں گے، ڈانس کریں گے اور واپس جائیں گے۔ جی تو جناب، آج کی سیریمنی ختم کر کے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں، اب ریسٹ کریں گے، اس کے بعد دوبارہ کل نئی صبح کے ساتھ، نئی تقریبات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔